بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہ نشین پر تشریف فرما علی جناب رحیم اللہ خانی علی صاحب، صدر جلسہ اور صدر نیازی فاؤنڈیشن انڈیا، صدر غلامان مصطفیٰ کمیٹی جناب سرفراز خان صاحب، جناب مولانا ساجد حسین صاحب، جناب شاہنواز خان صاحب، دیگر حضرات، سامعین اکرام، نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی عزت مآب میری ماں اور بہنوں، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ نیازی فاؤنڈیشن انڈیا کی جانب سے ہر سال مولانا ابوالکلام آزاد کی سالگرہ کے موقع پر جلسہ منعقد کیا جاتا ہے، اور یہ جلسہ منعقد کیا جاتا ہے ان عظیم شخصیتوں کا، ان عظیم ہستیوں کا جس نے اپنی دنیا میں قوم و ملت کے لیے کچھ عظیم کارنامے کیے اور کر اس دنیا سے۔ نیازی فاؤنڈیشن انڈیا NGO کا پہلا اور اولین مقصد یہ ہے کہ فاؤنڈیشن کی جانب سے کئی پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں، اور فاؤنڈیشن کا اہم مقصد یہ ہے کہ مظلوموں کو، بے کسوں کو، پریشان حال لوگوں کو، ضرورت مندوں کو، بیواؤں کو، یتیم بچوں کو، یسیروں کو، نابیناؤں کو اور ضرورت مند لوگوں تک ہم ایک اللہ کی جانب سے مدد بن کر ان تک پہنچنے کا ذریعہ نیازی فاؤنڈیشن انڈیا ہے۔ اور کئی کیمپس ہوتے ہیں، سمر میں کئی کیمپس ہوتے ہیں، ونٹر میں کئی کیمپس ہوتے ہیں، اور ہر موقع کے حساب سے کووڈ کے دور کے لیے تو ہمارے خدمات سارا شہر حیدرآباد جانتا ہے، اور تمام لوگ اضلاع میں اور دوسری ریاستوں میں بھی ہمارے خدمات کو لوگ جانتے ہیں۔ بہرحال بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہ پہلا اولین فرض فاؤنڈیشن کا یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نیازی فاؤنڈیشن انڈیا ان عظیم ہستیوں کو، ان عظیم شخصیتوں کو خراج عقیدت دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے جو قوم و ملت کے لیے اور ہندوستان کے لیے اور عوام کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کرتے ہیں، اور عوام کے لیے اور ملت اسلامیہ ہو یا ہندوستان کی تاریخ میں جن کا رول رہا ہو، جس نے شہادتیں پیش کی ہو، جنہوں نے اپنے گھروں کی قربانیاں دی ہو، جنہوں نے اپنے اولادوں کی قربانی دی ہو، جنہوں نے جیلوں کی صحبتوں کو برداشت کیا ہو، سلاخوں کے پیچھے گئے ہوں، ویسی شخصیتوں کے لیے ہم ان کو بھلانا نہیں چاہیے، ہم ان کو زندہ رکھنا، کیونکہ یہ ہمارا ماضی ہے، اور اگر ہم ہمارے ماضی کو زندہ رکھیں گے تو مستقبل میں ہم کامیاب رہیں گے اور ہماری زندگی کامیاب رہے گی، اور ہندوستان ہو یا ہندوستان بھر میں ہو، ہماری موجودگی چٹان کی طرح مضبوط ہوگی، اس لیے ہوگی کہ ہم نے ہمارے ماضی کو نہیں بھولا۔ بولنے کا مقصد یہ ہے، بولنے کا منشا یہ ہے کہ ہم کو ایسی عظیم شخصیتوں کو بھلانا نہیں ہے جنہوں نے ملت اسلامیہ ہو یا ہندوستان ہو کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اپنی جان کی قربانی دے دی، اپنی زندگیوں کو لٹا دیا، ان کو ہم کو بھولنا نہیں۔ تو یہ مقصد ہے ہمارا۔ مولانا ابوالکلام آزاد مفکر اسلام تھے، مفسر قرآن تھے، اور ان کی اگر تاریخ کو بیان کرنے جاؤں تو یقیناً یہ رات گزر جائے گی اور صبح میں تبدیل ہو جائے گی۔
بس چند باتیں ان کے بارے میں کہتے ہوئے میں رخصت لوں گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا جلسہ آج 136 ایئر کے بعد ہم منا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے جو ہم اور یہ تمام بچے اور تمام خواتین، تمام سامعین سب بیٹھ کے جو سن رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد علیہ رحمہ کی پیدائش پاک شہر، مقدس شہر مکہ معظمہ میں ہوئی۔ بچوں کی توجہ چاہتا ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی پیدائش مکہ معظمہ میں ہوئی، اس کے بعد آپ کا بچپن جو ہے سرکار دو جہاں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں ہوا۔ اور آج دیکھیے کئی کم سن بچے یہاں بیٹھے ہیں، تو مولانا آزاد کی مثال لے کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی وسیع نظر اور دور اندیش نظر یہ تھی، اور اللہ نے ان کو ایسے ایک حافظے سے جو ہے عطا کیا تھا، ایسے ایک ذہن سے عطا کیا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد 12 سال کی ہی عمر میں آپ نے ناظرہ کیا اور حافظ قرآن ہوئے، اور ان میں یہ طلب تھی کہ ہندوستان، اور کم سنی میں یہ دیکھا کہ ہندوستان میں لوگوں کے اوپر، ہندوستانیوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، ہندوؤں کے اوپر، سکھوں کے اوپر، کرسچنز کے اوپر، جین کے اوپر، بدھسٹ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ہو رہا ہے ان پر، اور انگریز ان پر جو ہے اتنے ظلم کا پہاڑ توڑ رہے ہیں، یہ دیکھا۔ اور اس کم سنی میں انہوں نے صرف 12 سال کی عمر میں ایک کتاب بھی لکھ دی، اس لیے ان کا جلسہ کرا رہے ہیں۔ اور کتاب میں لکھا کہ ہندوستان میں جو ظلم مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے، جو ہندوستانیوں کے اوپر ہو رہا ہے، اس ظلم کے خلاف ایک کتاب لکھی اور کتاب کو پبلش کیا۔ اس کے بعد ان کے والد محترم نے مولانا آزاد کو مصر کو بھیجا، اور مصر کو بھیج کر جامعۃ الازہر یونیورسٹی میں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کے اندر کا جوش، آپ کے اندر کا ولولہ، آپ کے اندر کا جنون، آپ کے اندر کا غصہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، ہندوستانیوں کے لیے جو انگریزوں کے ظلم کا شکار ہو رہے تھے، یہ دیکھا، اور آپ بے ساختہ اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد آپ ہندوستان آ گئے۔ تو ہندوستان آنے کے بعد آپ نے جرنلزم کیا، جرنلزم کا کورس کرنے کے بعد آپ نے بیرسٹر بھی کیا، اور آپ کے دل میں یہ تڑپ ہوتی تھی اور یہ بے چینی ہوتی تھی اور یہی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ میں ہندوستان کی عوام کے لیے کیا کروں کہ ان کو ان انگریزوں کی غلامی سے نجات ملے، انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملے، یہ ان کو تڑپ ہوتی۔ تو انہوں نے جرنلزم تو کیا ہوا تھا، اور جرنلزم کرنے کے بعد ایک اخبار، کئی مسائل کھڑے ہونے کے بعد، کئی مسائل آنے کے بعد، کئی تکلیفوں کو جھیلنے کے بعد، کئی اپنے اوپر ظلم کے پہاڑ کو توڑنے کے بعد ایک اخبار نکالا، جس اخبار کا نام تھا الہلال نام کے اخبار کو نکالا۔ اس لیے نکالا تاکہ وہ اخبار ایک بیوہ کی فریاد کو چھاپ سکے، ایک معصوم بچے کے درد کو بیان کر سکے، ایک بوڑھے باپ کے اوپر ہونے والی تکلیفوں کو جو ہے اس اخبار میں لکھ سکے، ایک نوجوان کا جنازہ بوڑھے باپ کے کندھوں پر جا رہا تھا، اس کی فریاد کو اس اخبار میں لکھنے کے لیے، اور انگریزوں کے ظلم کو، ان کی بربریت کو بیان کرنے کے لیے، آواز کے لیے
ہندوستان کی عوام کی آواز بننے کے لیے اخبار نکالا جس کا نام الہلال تھا۔ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اسلاف نے ہمارے لیے کیا کیا۔ ہم کو ایک چین کی زندگی دینے کے لیے، آزادی سے سانس لینے کے لیے ہمارے اسلاف کے قربانیاں کیا ہے، آپ کو جاننا ضروری ہے۔ تو اخبار نکالنے کے بعد چلانا شروع کیے تو انگریز افسران، انگریزوں کے جو آفیسرز تھے اور حکومت تھی کافی پریشان ہو گئی، اور یہ اخبار بننے کے لیے سارے منصوبے بننے لگے۔ اس کے بعد اخبار تھوڑے دن چلا، پھر اس کے بعد ان کے ظلم کے سامنے اس اخبار کے مالک نے گھٹنے ٹیک دیے، ایڈیٹر صاحب عبدالکلام آزاد نے، لیکن ان سے ہار نہیں مانی۔ اخبار تو بند ہو گیا، لیکن پھر کچھ دن بعد ایک اخبار جاری کرتے ہیں جس کا نام تھا الولا۔ پھر مظلوم لوگوں کی، مظلوم مسلمانوں کی، مظلوم ہندوؤں کی، مظلوم کرسچنوں کی، جینوں کی، بدھیزوں کی آواز بن کر البلاغ نکلتا ہے، اور ان کے ظلم کے خلاف ان کی آواز بن کے اس اخبار میں چھاپتے ہیں، ہندوستان کی آزادی کے لیے، آپ کی آزادی۔ تو پھر مولانا ابوالکلام آزاد نے وہ تاریخ جملے مجھ کو یاد آتے ہیں جو 1947 میں آپ نے لال قلعے کے پاس، آپ نے جامع مسجد کے ممبر پر ٹھہر کے آپ نے سبھی لوگوں سے جو ہندوستان کو چھوڑ کر جا رہے تھے ان سے کہا، پکارتے کہا کہ ہندوستان کو چھوڑ کر مت جاؤ، یہ ملک آپ کا ہے، یہ ملک یہاں پہ آپ کے ماں باپ دفن ہے اور اولاد دفن ہے، آپ کا خاندان ہے، آپ کا سرمایہ ہے، اس کو چھوڑ کر مت جاؤ کیونکہ یہ ملک آپ کا ہے، ہندوستان آپ کا ہے، چلا کر کہا۔ اس کے بعد بہرحال نیازی صاحب کے بصیرت افروز کتاب کو سننا ہے۔ اس کے بعد 1947 میں حکومت آئی، اور حکومت آنے کے بعد جو ہے ابوالکلام آزاد صاحب کو اقتدار کے لالچی آدمی نہیں تھے، اور نہ ہی ان کو اقتدار عزیز تھا، لیکن ان کو بڑی عزت کے ساتھ، ان کو بڑے احترام کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ جواہر لال نہرو نے کہا کہ آپ کو وزیر تعلیم ہندوستان بنائیں گے، اسی لیے بنائیں گے کہ غیور لوگوں کو، غیور مسلمانوں کو، ہندوستانیوں کو، ہندوؤں کو، اگر کوئی ویژنری لیڈر ہے تو ابوالکلام آزاد تھے، اگر کوئی ویژنری لیڈر تھے تو مولانا ابوالکلام آزاد تھے، جن کی یہ سوچ تھی، جن کی وسیع نظر تھی کہ تعلیمی میدان میں ہندوستان کا ایک کم سن بچہ ہو یا نوجوان ہو، آگے چل کر اس کا مستقبل بہتر ہونا چاہیے اور ہندوستان کو روشن کرنا چاہیے، اور اس گلدستے کو آواز لگنے کے لیے یہ ان کی سوچ ہوتی۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کو ایجوکیشن منسٹر بنایا، اور آج بھی تاریخ ہندوستان گواہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گواہ ہے، کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد کی وسیع نظر اور ویژن آج تک ہندوستان کے نوجوانوں کو گورنمنٹ آف انڈیا کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ان کو جو ہے سراہ رہا ہے اور ان کے کام میں آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو انہوں نے بیج بویا تھا، اس وقت جو ایجوکیشن سسٹم کو بنایا تھا، آج ایک تناور درخت بن کر آج سب کو، ہندوستان کی عوام کو، بچوں کو، بڑوں کو جو ہے اس ایجوکیشن سسٹم سے ہم کو پھل مل رہا ہے، اور اس پھلدار درخت سے ہم کو جو ہے سایہ بھی مل رہا ہے۔ تو یہ ویژنری ان کی سوچ تھی، اور آپ لوگوں کے لیے، آج کے بچوں کے لیے ان کی یہ نظر تھی کہ آگے چل کر یہ بچوں کے کام میں ایجوکیشن سسٹم آئے گا، بچوں کے کام یہ میرا میسج آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ مولانا ابوالکلام آزاد تھے، اور بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ اس عظیم قائد، اس عظیم ہستی کو ہم نے اور ہندوستان نے زیادہ جو ہے دیر تک نہیں دیکھا، اور جواہر لال نہرو نے ان کے انتقال پر جب دنیا سے گزرے یہ کہا عوام سے
हिंदुस्तान से मुखातिब करते हुए कहा कि मैं कई डिग्रियां रखता हूं। या सुनिए आप गौर से कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं कई डिग्रियां रखता हूं, पॉलिटिकल साइंस की डिग्री रखता हूं और कई दुनिया भर के लीडर से जो है मेरी मुलाकात होती है, दौरों पर जाता हूं, लेकिन खुदा की कसम मैंने मौलाना अबुल कलाम आजाद के जैसी दूर अंदेश सियासत नहीं देखी, दूर अंदेश सोच नहीं देखी, दूर अंदेश क़यादत नहीं देखी, दूर अंदेश उनके ज़हन की जो है गहराई नहीं देखी, उनके अल्फाजों में जो गहराई होती मैंने दुनिया के किसी कायद के अल्फाजों में गहराई को नहीं देखा। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा। बहरहाल जामा मस्जिद में दिल्ली में आप मौलाना अबुल कलाम आजाद आराम फरमा रहे हैं और सैयाह सारी दुनिया से जब हिंदुस्तान आते हैं और दिल्ली की जामा मस्जिद आते हैं तो आपकी मज़ार शरीफ पर हाजिरी देकर कदम बोस होके जाते हैं। तो हिंदुस्तान की तारीख ने ऐसे एक अजीम लीडर को पैदा किया और हमारे बीच से गए, लेकिन उनकी बातें हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेंगी। और हम ये चाहते हैं कि आप लोगों के भी दिलों में, नौजवानों में बात जिंदा रहे और मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे बीच हमेशा रहे जब तक ये दुनिया कायम है। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया। आइए मैं गुजारिश करता हूँ जनाब नईम खान साहब से, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, DRS लीडर से, कि आज के जलसे को मुखातिब